بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی 4 صفات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، اور نمبر 2 تواضع، اور نمبر 3 ذکر اللہ، اور نمبر 4 قلت شر۔ یہ 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں یہاں پر، اور یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ جو بندہ بھی ان 4 باتوں کو اختیار کرے گا اس کے ایمان میں روشنی پیدا ہوگی اور اس کا ایمان بڑھے گا۔ یعنی یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ 4 باتیں گویا کہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان کو مستحکم کرتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ خاموشی ہے۔ یعنی ایمان والے کی جو سب سے بڑی صفات ہوتی ہیں ان میں خاموشی نمبر 1 پہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات فرمائی حدیث شریف میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خاموش رہے، اور اگر بولنا بھی ہے تو خیر بولے۔ 2 باتیں فرمائی کہ خاموشی اختیار کرے، اور اگر بولنے ہی کی ضرورت ہے تو اچھی بات اور بھلی بات بولے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا، اس نے نجات حاصل کر لی، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ مصیبت میں پھنستا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، واقعات تمثیل کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ ایک بادشاہ کے بیٹے نے یہ جب سنا کہ بھئی خاموشی میں نجات ہے تو بالکل خاموش ہو گیا، بولتا ہی کچھ نہیں بول رہا۔ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں کچھ نہیں بول رہا، ادھر سے آ رہے ہیں کچھ نہیں بول رہا۔ بادشاہ نے جو ہے اس کے جو بالکل بے تکلف دوست تھے ان کو بھی بھیج دیا، کوشش کر لی، بندہ بولنے کو تیار ہی نہ ہو بالکل۔ اور لوگوں نے کہا بھئی اس کو کسی شاید جادو وادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سب لوگ پریشان، بادشاہ پریشان کہ آخر یہ ہنستا کھیلتا بچہ ایک دم خاموش ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو ایک دن کیا ہوا کہ اپنے ساتھ اس نے سوچا چلو بھائی شکار کے لیے چلتے ہیں، تو اپنے ساتھ لے چلا کہ تھوڑا دل اور سا ہو جائے گا اس کا، وہاں چلتے ہیں لے کے اس کو، تاکہ دل اس کا اور سا ہو جائے اور یہ کچھ طبیعت اس کی صحیح ہو جائے۔ اپنے ساتھ لے کے چلا تو وہ کہیں شکار مار رہا تھا وہ بادشاہ، تو وہ بولا، تو ایک دم سے کوئی پرندہ بولا تو اس نے کہا وہ بولا، بس یہ جب بولا اس نے تو بادشاہ سمجھا یہ مذاق کر رہا، اس کو کہا کہ بول، اب پھر خاموش ہو گیا وہ یہ بول کے کہ وہ بیٹھا کر کے یہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اس کا مطلب یہ شرارت کر رہا ہے، یہ جو ہے شرارت کر رہا ہے، اس کو مارو، مار کے جب اسے بلواؤ تو اسے مارنے لگے لوگ۔ کہنے لگا بھائی ایک بار بولا تو یہ مصیبت آ گئی یعنی ابھی میں خاموش تھا، جب تک میں صحیح تھا بھائی، بالکل سلامت تھا، اب جب آپ نے بلوا لیا تو اب میں بولا ایک بار خاموشی کے بعد، اتنے دن کے بعد بولا، اور اس بولنے کے بعد تو یہ مصیبت آ رہی، مجھے ادھر سے بھی لگ رہے ہیں ادھر سے بھی لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اتنا بھی خاموش نہیں رہنا کہ بالکل کسی بات کا جواب نہیں دے، لیکن یہ بات اس سے بہرحال نکلتی ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو مصیبت بہرحال آتی ہے اس کے لیے۔ زیادہ بولنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا۔ اور آج کل تو بڑی کوششیں ہوتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، یہ ڈیبیٹ جو ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بھائی
آپ پوچھتے ہیں یوگی جی کیسے ہیں، مودی جی کیسے ہیں، وہ آدمی اپنی زبان بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں بھائی یہ چینل والے، اور اس کی جو کمزوریاں ہوتا ہے وہ اچھالتے ہیں اس کو کہ صاحب یہ مسلمان یوں کہہ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا، تو ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے، بیوقوف ہیں لوگ، چاہے جتنے پیسوں کا لالچ دیں، کیوں؟ وہ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا پری پلان ہے وہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ذرا کچھ صحیح بولیں گے جا کے وہاں چینلوں پہ اور صحیح بات کریں گے، ذرا لوگوں کی سمجھ آئے گی، وہ ہے ہی نہیں وہاں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں، وہ آپ کو جو بلایا جا رہا ہے وہاں پری پلان کے تحت بلایا جا رہا ہے، وہ آپ کو وہاں مقصد وہاں سمجھنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا آپ کو کہ صاحب وہ چینل پہ ڈیبیٹ کرنے والے آ رہے ہیں، بہت زبردست بات سمجھائیں گے اور یہ ہوگا، کچھ نہیں سمجھنا ان کو وہاں پر، وہ سب سمجھے سمجھائے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف سمجھائے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا اپنی رو میں تو کچھ نہ کچھ کمزوری کی بات بول دیتا ہے وہ، بس وہی پکڑ لیتے ہیں میڈیا والے، اور میڈیا والے اسی کو پکڑ کے اچھالتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ بعد میں وہ جو ہے اپنی صفائی پیش کرتا رہتا ہے، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، نہیں میرا مقصد یہ تھا، نہیں میرا مقصد یہ نہیں، بولتے رہو تم، ان کا تو مقصد حل ہو گیا۔ تو ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے انسان کو جہاں پر جو ہے اس کی بات پکڑی جا سکتی ہو، خاص طور سے نیوز چینلوں پہ جائے اور وہاں جا کے ڈیبیٹ کرے، ڈیبیٹ تو بالکل کرے ہی نہیں ان لوگوں سے، بالکل ان کا مقصد ڈیبیٹ کرنا ہوتا نہیں، ان کا مقصد تو بات کو پکڑ کے اس کو اچھالنا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے، کوئی رائے دے ہی نہ اس معاملے میں، تو وہ بہت اچھی بات ہے، من سمت نہ جا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گئے، ہر بات میں بولنا، ہر بات میں ٹانگ اڑانا، پھنس جاتا آدمی، پتہ کچھ نہیں، دوسرے نے ایسا سوال کر دیا کہ وہ پھر بول رہا ہے تو بولنے کی بنیاد پر اور پھنس گیا۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مومن جو ہے وہ بولتا تو ہے لیکن سمجھ کے بولتا ہے، اور زیادہ تر وہ خاموش رہتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ پکڑ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ فرمائی تواضع، تواضع کیا چیز ہے؟ تواضع یہ ہے کہ تکبر نہ کرنا، اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، تواضع ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں، بہت ہیں دنیا میں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی دولت سے نواز رکھا ہے، بڑے جو ہے شان ہے ان کی، لیکن دیکھنے میں بالکل سادے ہے، معمولی سے دکھنے میں بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا بہت کیا آ گیا کہ وہ نہ کسی سے بات کرنا پسند کریں، نہ کسی سے ملنا پسند کریں، نہ کسی سے جو ہے صحیح طریقے سے بات کریں، تو یہ بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر، تکبر اللہ کو بڑا ناپسند ہے، تکبر بڑا ناپسند ہے اللہ کو۔ اس کے مقابلے میں یہ بات فرمائی گئی حدیث شریف میں کہ ما تواضع احد للہ رفعہ اللہ لہ، کہ جب بھی کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ سر جھکا کے چلیں، کسی کی کوئی خیرت نہ لیں، کسی کو کوئی سلام نہ کریں، یہ بھی مطلب نہیں ہے تواضع کا کہ اتنا سر جھکا کے چلیں کہ صاحب کوئی برابر سے رشتہ دار جا رہا ہے، کوئی بڑا جا رہا ہے، نہ اس کو سلام کرنا کیونکہ ہم تو تواضع میں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ تواضع کوئی ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو دیکھو تو سلام کرو، یہ بھی تواضع کے خلاف ہے کہ نہیں صاحب وہی کرے گا سلام، میں تو مولوی صاحب ہوں، میں تو فلاں صاحب ہوں، یہ عام آدمی ہے یہ سلام کرے گا، نہیں، سلام میں پہر کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، یہ چھوٹا یہ بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ چلتے تھے، چھوٹا ملتا تھا اس کو بھی سلام کرتے تھے، اور بڑا ملتا تھا اس کو بھی سلام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے بالکل، یعنی باقاعدہ بتانا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں وہاں مدینے میں، تو حضرت ابو بکر کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب یہ سمجھ لیا حضرت ابو بکر نے کہ لوگ مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کپڑا جو ہے آپ کے اوپر کیا، تب جا کے سمجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے مطلب عام آدمی کی طرح رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نیا آدمی بالکل نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون محمد ہے، کیونکہ وہ تو اپنے ذہن میں کیسر و کسریٰ بادشاہوں کا جو ہے وہ تخت و تاج ان کے ذہن میں ہوتا تھا، تو اسی حساب سے آتے تھے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے بیٹھے ہوں گے، ایسے تخت ہوگا اور ایسا ویسا ہوگا،
لیکن وہاں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے رہتے تھے, پوچھتے تھے لوگ کہ من محمد, محمد کون ہے, بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتایا جاتا تھا. تو حیرت میں پڑ جاتا تھا, ارے یہ تو مطلب ان کا تو جزیرۃ العرب میں شور مچا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو پاس فرشتہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, اور یہ بندہ اتنا سادہ. بڑے متاثر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا, آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, قیصر و کسریٰ کے جنہوں نے تخت ہلا دیے, جن کی بادشاہتیں ہلا دی. قیصر و حضرت عمر سے لوگ کانپتے تھے. قیصر اور کسریٰ ان کا نام سے جو ہے ان کا تخت ہلتا تھا, کیونکہ ان کی بادشاہت انہی کے زمانے میں ختم ہوئی. تو لوگ وہاں سے سوچ کے آتے تھے, پتہ نہیں بھائی حضرت عمر کیسی شخصیت ہوں گے اور کیسے کیا ہوں گے. ڈر ڈر کے آتے تھے, پتہ نہیں کیا تخت ہوگا اور کیا دربار ہوگا. پوچھتے تھا کہ کہاں ہے حضرت عمر, تو پتہ چلتا تھا قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں, کرتا اتارے, قبرستان میں وہاں لیٹے ہوئے ہیں. وہاں لوگ آتے تھے, دیکھ کے متاثر ہو جاتے تھے. تو یہ ہے اصل تواضع, کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بالکل. ہمارا کیا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیے, کچھ لکھ لیے, کچھ ہمارا جو ہے لوگوں کے 10-12 لوگ ہمیں سلام کرنے لگے تو ہماری چال بدل جاتی ہے, ہماری ڈھال بدل جاتی ہے, ہماری زبان بدل جاتی ہے. کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ہم کسی کو کرے گا تو دوسرا کرے گا سلام. ہم تو سر جھکا کے چل رہے ہیں, ہم تو فرشتوں سے باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم جو ہے کسی کو سر اٹھا کے سلام کریں. ہماری تو ایک ادا الگ ہی ہوتی ہے چال کی. ہم جب چلتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے بھائی دنیا کا واحد بندہ جا رہا ہے. ایسے کوئی چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلوان سے اترتے ہیں, اور ہم لوگ ایسے چلتے جیسے فرشتے, ایک پر یہاں رکھا تو ایک قدم رکھا, دوسرا پر یہاں رکھا تو دوسرا قدم یہاں رکھا, تیسرا پر یہاں رکھا, تو ایسے چلتے ہیں ہم لوگ. تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے دیتا ہے. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے, یہ تکبر ہے ایک طرح سے. یہ بھی تکبر کی علامت ہے, اپنا آپ کو اتنا وہ سمجھنا کہ نہیں صاحب دوسرا ہی سلام کرے گا, میں نہیں کروں گا, اور اپنا آپ کو ایسا سمجھنا کہ بھائی بالکل نیک اور وہ دوسرے کو گندا سمجھنا, یہ بھی تکبر کی بات ہے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس, چاہے وہ نیکی ہو, ہمیں نیکی جو حاصل ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے حاصل ہو رہی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں, اچھائیاں ہمارے اندر ہے اللہ کی توفیق سے ہے, وہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس پر اترانا نہیں چاہیے, اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے, اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مطلب ہے تواضع کا. ظاہری شکل و صورت سے تواضع سے جھک کر چلنا, یا کپڑے جو ہے ویسے رکھنا اور اس طرح رکھنا, نہیں, یہ شکل نہیں ہے. اسلام میں شکل نہیں ہوتی, اصل عمل ہوتا ہے. تو اصل عمل یہی ہے کہ ہر ایک کو دل سے ریسپیکٹ کرنا, اور اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا, اپنے کو گنہگار سمجھنا, یوں سمجھنا کہ پتہ نہیں ہم تو, ہمارا تو حق یہ ہے کہ زمین ہمیں کھا جائے, ہمارے اعمال ایسے ہیں. اس طرح سمجھنا ہے اپنا آپ کو, اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا, اور دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنا کہ پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے. جب یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا تو دوسرے کے لیے ریسپیکٹ بھی ہوگا, اور دوسرے کے لیے احترام بھی ہوگا. تو یہ ہے تواضع اصل. تو ایمان والے کی صفت تواضع ہوتی ہے, اور جو آدمی جتنا تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی درجہ بلند کر کے دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے. تو تیسری بات ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کو بہت پسند ہے. ہر وقت آدمی کی, ہم لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, تو کم سے کم اللہ اللہ ہی کر لیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا, بہت زیادہ ذکر کرو. تو جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھنا چاہیے. درود چھوٹا سے چھوٹا پڑھ لے آدمی, زیادہ نہ پڑھے, لمبا, کبھی کبھی لمبا بھی پڑھ لے, لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا جانا ہمارا, یہ بھی ذکر ہے. اور ذکر کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے, بہت بڑا ہوا ہے. ایسے ہی ذکر وہ بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کھانے کے وقت کھانے کی دعا پڑھنا, کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھنا, اس کے مسجد میں داخل ہونے کے لیے دعا پڑھنا, مسجد سے نکلنے کے لیے دعا پڑھنا, گھر سے باہر نکلنے کے لیے دعا پڑھنا, مسجد میں گھر میں داخل ہونے کے لیے دعا پڑھنا, بیت الخلاء جانے کی دعا کرنا, اور اس سے نکلتے وقت جو ہے دعا پڑھنا, یہ سب ذکر ہے اللہ. علماء نے لکھا ہے یہ بھی اسی شکل میں آئے گا
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ ذکر کرو، اس آیت کے تحت آ جائے گا۔ تو سونے کی دعا ہمارے یاد ہو، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہمارے یاد ہو، گھر سے میں داخل ہونے کی دعا ہمارے یاد ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہمارے یاد ہو، مسجد سے نکلنے کی دعا یاد ہو، یعنی جو دعائیں جس وقت کی منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت کی وہ دعائیں پڑھنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ مطلوب ہے ہم لوگوں سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نمبر 4 قلت شر، ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم شر نہیں پھیلاتا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت مجھے کچھ عمل بتا دیجئے، کچھ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کر لو، انہوں نے کہا صاحب مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا یہ کر لو، انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتے رہے اور اب وہ کہتے رہے، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے کہ یہ کر لو، وہ کہتے رہے میرے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کر لو، انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا تو کر سکتے ہو کہ کسی کو برائی نہ پہنچاؤ، اتنا تو کر سکتے ہو کہ ہاں اتنا کر سکتے ہو، یہ ہے بس کی بات ہے، بس یہی کر لو بس۔ تو ایمان والے کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جہاں رہے اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے، کسی کی مطلب ایسی بات نہ پیش کرے کہ جس کو دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور یہ بات ہم لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمارے شر سے لوگ پریشان ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا چلا گیا، تو یہ صفت غلط ہے۔ قلت شر یعنی شر، اس کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہوتا، برائی دوسروں کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے۔ ایمان والے کے اندر دوسروں کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، وہ جہاں رہتا ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، لوگوں کے آگے بڑھ کے کام آتا ہے۔ تو یہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی ایمان والے کی کہ وہ خاموش رہتا ہے اور وقت آنے پر بولتا ہے۔ تو من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، تواضع اختیار کرتا ہے، ہر ایک کو ریسپیکٹ دیتا ہے، احترام کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے اور دوسروں کی عزت کرتا ہے۔ اور نمبر 3 ذکر اللہ، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ذکر اللہ میں اللہ کرنا بھی ہے، درود شریف پڑھنا بھی ہے، اور اسی طرح موقع اور محل کی دعائیں پڑھ لینا بھی اللہ کا ذکر کرنے میں شمار ہے۔ اور اسی طرح قلت شر، یعنی اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمارے جو ایمان کا تقاضا ہے، جو کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کمزوریوں کو دور فرمائے، اور ہمارے اندر صلاحیت اور صالحیت پیدا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔